بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں ہم۔ اس میں آیت میں ہم فائزہ افضتم من عرفات فاذکروا اللہ، اسی آیت کی تفسیر میں دیکھیں گے۔ یہاں حج کے احکام بتائے جا رہے ہیں کہ حج کے دوران حاجیوں کو کن چیزوں سے منع کیا گیا اور کن چیزوں کے کرنے کا پابند کیا گیا۔ فائزہ افضتم من عرفات میں یہاں احکام حج کے سلسلے میں بتایا گیا کہ عرفات سے واپسی میں رات کو مزدلفہ میں قیام اور اس کا خاص ذکر واجب ہے۔ عازمین حج 8 ذی الحج کی دوپہر تک مکہ معظمہ سے منع آ جاتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد سے منع سے عرفات روانہ ہوتے ہیں۔ قبل الزوال عرفات کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ سورج کے غروب ہوتے ہی اس میدان کو چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ مغرب کی نماز نہ پڑھے۔ نماز مغرب عرفات میں پڑھنے کا حکم نہیں، بلکہ مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت اکٹھی ادا کی جاتی ہیں۔ اسی مزدلفہ کو جو حدود حرم میں مشعر الحرام بھی کہتے ہیں، جس کا ذکر یہاں اس آیت میں مشعر کے معنی اشعار اور علامت کے آیا ہے۔ حرام کے معنی محترم اور مقدس کے ہیں۔ حجاج کے لیے یہ مزدلفہ کی رات شب قدر کی رات سے کم افضل نہیں۔ صبح صادق کے بعد نماز فجر مزدلفہ میں ادا کر کے قریب طلوع شمس تمام حجاج منع کی واپسی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ مزدلفہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہر طرح کا ذکر کرو، مگر خصوصیت سے دونوں نمازیں مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ادا کرنا اس جگہ کی خاص عبادت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت میں وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد اور ذکر کے لیے جو طریقہ بتایا ہے اسی طرح اس کو یاد کرو، اپنی رائے اور قیاس کو اس میں دخل نہ دو۔ مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھی جائے، عشاء کی نماز عشاء کے وقت، لیکن اس روز اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے اور یہی اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے کہ مغرب کی نماز مؤخر کی جائے اور اس کو عشاء کے ساتھ پڑھا جائے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، بے شک اس سے پہلے تم اس چیز سے ناواقف تھے۔ فرما کر قرآن کریم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جب تک انسان اللہ کی دی ہوئی روشنی اور ہدایت سے کام نہ لے اور اس کی بھیجی ہوئی وحی کو مشعل راہ نہ بنائے، اس کی نازل ہوئی تعلیم کو بنیاد عمل نہ ٹھہرائے، تو وہ بھٹکتا ہی رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی یہاں بتائی گئی کہ ان کے طریقوں کو اپنایا جائے، اور جو طریقہ وہ بتاتے ہیں حدیث اور یہاں پہ شریعت کا پابند، وحی کا پابند بنایا گیا کہ انسان اپنی قیاس اور رائے سے کسی بھی چیز کو یا کسی بھی مسئلے کو صحیح قرار نہیں دے سکتا، بلکہ اللہ کی بتائی ہوئی جو وحی ہے اس سے کام لے، اور حدیث جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی لیے مشعل راہ مانے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم کو ہر حال میں کتاب اور سنت کی پیروی نصیب فرمائیے، اور جتنی بھی عبادات جو ہم کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی روشنی میں کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔